पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये जुमला हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर पाकिस्तान ज़राई मुल्क है तो फिर मुल्क में लोगों के मुआशी हालात इतने बुरे क्यों हैं? आज फैक्ट्स विद लाशारी में हम बात करेंगे खुराक की किल्लत की, जो रियासत के अपने अदाद शुमार की बुनियाद पर हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 5 साल बाद घरेलू मुआशी इकाइयों पर मबनी साल 2024 और 25 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट खामोशी से एक ख़तरनाक सूरत हाल बता रही है। ये किसी अपोजिशन जमात का इल्ज़ाम नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का अपना सर्वे है। ये सर्वे हर 5 साल बाद जारी होता है और इसमें खुराक, तालीम, सेहत, रिहाइश, आमदन और अखराजात सब कुछ नापा जाता है। ये वही सर्वे है जिसकी बुनियाद पर रियासत फैसले करती है, बजट बनाती है और पॉलिसियाँ तरतीब देती है। तो जब यही सर्वे खबरदार करे तो हमें सुनना चाहिए। आइए पहले मुल्क गिर तस्वीर देखते हैं। HISE 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तान में 24.35% घराने खुराक की किल्लत का शिकार हैं। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख घराने हैं। इनमें से तकरीबन 90 लाख घराने ऐसे हैं जिनके पास मुकम्मल और मुनासिब खुराक मौजूद नहीं है। 2018 में ये शरह तकरीबन 16% थी, यानी सिर्फ 5 साल में खुराक की किल्लत 6% बढ़ गई। ये इजाफा मामूली नहीं, ये लाखों इंसानों की बात है। लेकिन तस्वीर यहाँ ख़त्म नहीं होती। सर्वे के मुताबिक शदीद खुराक की किल्लत, यानी वो घराने जहाँ बाज़ औक़ात खाना छोड़ना पड़ता है, 2018 में ये शरह 2.37% थी, जो 2024 और 25 में बढ़कर 5% हो चुकी है, यानी शदीद किल्लत दुगनी हो चुकी है। ये तादाद बनती है 20 लाख से ज़ायद घराने, और याद रखें एक घर में औसत 6 अफराद रहते हैं, यानी 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी शदीद ग़िज़ाई बहरान में हैं। अब आते हैं सूबों की तरफ। सबसे पहले पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान, जो वसाइल से तो माला माल है, लेकिन मसाइल इतने हैं कि इस पर कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में 30% से ज़ायद घराने खुराक की किल्लत का शिकार हैं। 2018 में ये शरह तकरीबन 15% थी, यानी सिर्फ 5 साल में दुगना इजाफा हुआ है। ये महज गुर्बत नहीं, बल्कि ये मुकम्मल पॉलिसी फेलियर है। वसाइल यहाँ से निकलते हैं, लेकिन खुराक यहाँ नहीं पहुँचती। सिंध दूसरे नंबर पर आता है। सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि खुराक की किल्लत जहाँ 2018 में 19% थी, अब यानी 2025 में ये शरह बढ़कर 29% हो चुकी है। तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। कराची जैसे शहर के होते हुए ये सवाल और भी संगीन हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, जहां आबादी सबसे ज़्यादा है। यहां 2018 में खुराक की किल्लत की शरह 2.43 थी, जबकि अब 2025 में ये शरह बढ़कर 22.58% हो चुकी है, यानी हर 5वां घर खुराक की कमी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा वह सूबा है जहां ये इजाफा निस्बतन कम है, जहां खुराक की किल्लत की शरह 2018 में तकरीबन 17% थी, अब 2025 में बढ़कर 21.54% है। इजाफा तकरीबन 5% हुआ है। लेकिन ये भी एक कमी नहीं, ये भी खतरा है। सर्वे रिपोर्ट खुद वजूहात बयान करती है। कोरोना वबा, 2022 के तबाहकुन सैलाब, आलमी महंगाई, क़ुव्वत ख़रीद में कमी। लेकिन सवाल ये है, क्या रियासत ने इन बहरानों से आवाम को बचाने के लिए कुछ किया, या सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया? पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए हमने रब्ता किया है SDPI के डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक से। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है चूँकि एक ज़राई मुल्क है, तो फिर ये खुराक की किल्लत का शिकार क्यों है? जो हाइस का अभी करंट डाटा है जिस 2024-25, ये हाईलाइट कर रहा है बहुत सारी फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस। और पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये क्वेश्चन रेस करना बहुत हक बजानिब है कि क्यों हम इतने फूड इनसिक्योर हैं। और ओवर द टाइम आपकी फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसमें ये एक्सपेंड होती जा रही है। ख़ास तौर पे कंसर्न्स ये हैं कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर जो फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है 2018-19 के मुकाबले में। तो ये इसके बहुत सारी मल्टीपल रीज़न्स हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी ये सीवियर हो चुकी हुई है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये देखना है कि हम फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन कौन सी लेते हैं। अगर हमारी डेफिनेशन ये है कि हम सारे लोग हर वक्त जो है उनको एक सेफ़ और इकनॉमिकली फूड जो है उनको अवेलेबल हो और उसको साफ़ खाना हो और न्यूट्रिशियस फूड हो,
اور تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹسٹکس اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو جائیں گی. اور تو یہ اس کو اگر ہم نرم کرتے ہوئے بھی کریں تو اسٹل ہماری کروڑوں کی پاپولیشن جو ہے خاص طور پہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے اندر یہ بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس ڈیٹا کے بارے میں کیا کہیں گے جو حکومت نے جاری کیا ہے؟ اگر اس ڈیٹا سیٹ جو کہ ابھی آیا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کووڈ کے 2 سال بھی ہیں اور فلڈس بھی ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ کے ایکسٹریم ایونٹس کووڈ کا اور جو کلائمیٹ ایکسٹریم ہے فلڈس، اور اس میں ڈراؤٹ کا پیریڈ بھی آیا. تو یہ ساری چیزیں اکومولیٹ ہو کے لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی مہنگائی جو تقریباً ڈبل ڈیجٹ سے اوپر تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید اور انکم کے اوپر زیادہ امپیکٹ پڑا. لوگوں کی انکم کم ہوئی اور آپ کی انرجی پرائسز زیادہ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے بھی فوڈ انٹیک آپ کا کم ہوا. اور پھر جو آپ کے فلڈس اور دوسرے ایکسٹریمز جس پہ ہیٹ ویوز ہیں جہاں پہ فصل کی پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے وہ ڈکلائن ہوئی اور وہ فوڈ انسیکیورٹی کے چیلنجز پیدا ہوئے. ڈاکٹر صاحب، حکومتی اعداد و شمار بلوچستان کے حوالے سے تو غیر تسلی بخش ہیں. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وسائل آف کورس زیادہ ہیں، لیکن اس کی جو ایک میجر ریزن ہے کہ جو ان کا لائف سٹائل بھی ہے کہ وہ قبائل میں رہتے ہیں، اور قبائل میں رہتے ہوئے بھی وہ دور دور ان کے گھر ہے. ایک گاؤں جو ہے وہ کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو ایکسیس کا ایشو ہے، ہر بندے تک خوراک کا پہنچنا. دوسرا، روزگار ان کے بہت سارا لمیٹڈ ہے. غلہ بانی ہے، اس میں مویشی پالنے جسے، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی ایگریکلچر ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ویدر کے اوپر مرہون منت ہے. اگر بارش ہو گئی تو اچھی پیداوار ہوگی اور نہیں تو مشکل. اس کے علاوہ جو انکم سورسز ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں بلوچستان میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک میجر ریزن ہے کہ جو یہ پروونس ہے خود اپنی خوراک پروڈیوس نہیں کرتا. دوسری، اگر انکم ان کی امپروو ہوگی کیونکہ ان کے لائیولیہڈ آپشنس بہت لمیٹڈ ہے، تو انکم امپروو ہوگی جس میں آپ نے منرلس ہیں اس کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے. اگر وہاں پہ ان کو جاب مل جائے تو لازمی طور پہ سب سے چیز پہلے امپروو ہوگی وہ فوڈ سیکورٹی ہوگی. تو بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ سوشل بھی ہے، کلچرل بھی ہے، اور پلس اکنامک پرابلم بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، سروے تو کہتا ہے کہ لوگ کم کھا رہے ہیں. کیا یہ خاموش قحط سالی کا کوئی خدشہ تو ظاہر نہیں کرتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کو اتنا سویئر چیلنج ہے. پاکستان ایک ایگریریس اکانومی بھی ہے، اور ایک واسٹ ایریاز ہیں ہمارے پاس جس میں ہم ایگریکلچر کو پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری ویٹ ہے، میز ہے، شوگر کین ہے، بہت ساری ایسی کراپس ہیں جو دنیا میں ایک اچھے نمبر اس کی رینکنگ کے اوپر ہے. لیکن جو آؤٹ پٹ ان پٹ ریشو جسے ہم جتنی ان پٹ ہم ڈالتے ہیں اتنی آؤٹ پٹ ملے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ بہت چیلنجز ہے. ہمارے اخراجات کراپ کو بڑھتے ہوئے بڑھ رہے، اور اس کی انکم کی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں جو فارمر کو انکم ملتی ہے. تو یہ جو مارکیٹ انپرفیکشن ہے اس کی وجہ سے آپ کبھی تو ایکسپورٹ کر دیتے اور پھر آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے. تو یہ جو چیلنج ہے مارکیٹ انفارمیشن کا، اس کے اسٹیٹسٹکس کو سمجھنے کا کہ عوام کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ویٹ عوام ایک آدمی کو کتنی ضرورت ہے اور ایک صوبے میں کتنی ضرورت ہے، اور پھر آپ اس کاؤنٹ کریں جو آپ کے ایڈجسٹنٹ ملک ہیں جیسے افغانستان ہے، یا اور آپ نے ایکسپورٹ جو سینٹرل ایشیا میں کرنی ہوتی ہیں خاص طور پہ شوگر کین یا شوگر، تو وہ اگر ایسٹیمیٹ کر کے آپ کولیکٹیولی ڈیسیژن سپورٹ سسٹمس ڈیولپ کر لیں، ڈیجیٹل ہو جائے یا آپ کے اور طریقوں سے ہو جائیں، تو میرے خیال میں اگر آپ اچھے ڈیسیژن کر سکیں تو یہ فوڈ سیکورٹی چیلنج جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر طور پہ مینیج ہو جائے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ فوڈ سیکورٹی پروڈکشن کا چیلنج نہیں ہے، یہ بیسکلی مینجمنٹ کا چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آخر اس صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس بحران کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اچھے مینیجر بن جائیں. فوڈ جتنا بھی پروڈیوس ہو، آپ کو پتہ ہے کہ 2-1 سال پہلے ویٹ بہت زیادہ پیدا ہوئی اور وہ مارکیٹ میں اس کی پرائس گر گئی. تو ہم بیسیکلی فوڈ اچھے مینیجر نہیں ہیں، فوڈ مینیجر. ہمیں اپنی فوڈ گورننس کو امپروو کرنا ہوگا. گورننس کے اندر آپ کا پالیسی سائٹ بھی ہے، آپ کی لیگل سائٹس بھی ہیں، آپ کی امپلیمنٹیشن سائٹ میں کیپیسٹیز جو لوگوں نے پروفیشنلز ہیں
جو کہ یہ سارے اسیسمنٹس کرتے ہیں ان کو بہتر ہونا پڑے گا، اور پھر مارکیٹ کو امپروو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پبلک سیکٹر کی پبلک انوالومنٹ مارکیٹ پہ ہو، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جو مارکیٹ انفارمیشن ہے وہ اس کو امپروو کیا جائے، اور جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ بہتر طور پہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم میں جب کنورٹ ہوگا تو آپ بہتر ڈیسیژن کریں گے، اور میرے خیال میں اب کم پیداوار میں بھی لوگوں کو فوڈ سیکور کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف. پاکستان میں لوگ کم کھا رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق خوراک کی قلت کے مسئلے کے علاوہ پاکستان میں 2019 کے مقابلے میں 2024 میں ماہانہ بنیاد پر بنیادی اشیاء خوردنوش کے استعمال میں بھی قدرے کمی دیکھی گئی ہے. سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ 2019 میں فی گھرانہ ماہانہ 7 کلو گندم کھاتے تھے، جو اب کم ہو کر 6 کلو 500 گرام ہو گئی ہے. اسی طرح فی گھرانہ چاول کا استعمال 2018 کے مقابلے میں ماہانہ 1 کلو سے کم ہو کر 800 گرام تک گر گیا ہے، جبکہ دالوں کا استعمال تقریباً 300 گرام سے کم ہو کر 200 گرام ہو گیا ہے. چونکہ انڈوں کا استعمال پاکستان میں عام ہے، اور 2018 میں بھی فی گھرانہ صرف 3 انڈے کھاتے تھے، جو اب کم ہو کر صرف 2 انڈے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے اور بڑے گوشت، دودھ، چکن، آلو، پیاز، چینی اور دیسی گھی کا استعمال بھی 2018 کے مقابلے میں اب کم ہو گیا ہے، جبکہ ٹماٹر واحد ایسی چیز ہے جس کا استعمال 2018 کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے. یہ تمام اعداد و شمار ریاست کے ہیں، یہ کوئی الزام نہیں، یہ ایک آئینہ ہے. یہ بحث اب ختم ہونی چاہیے کہ خوراک کی قلت ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریاست سچ دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہے؟ کیا ریاست دنیا کے بدلتے حالات سے سیکھنا چاہتی ہے؟ یاد رکھیں، جب دسترخوان خالی ہوں تو خاموش رہنا بے گناہی ہی نہیں، شراکت داری بن جاتی ہے. میں ہوں نیاز لاشاری اور آپ دیکھ رہے تھے فیکٹس ود لاشاری.